اس کے لیے میں نے یہاں سے کوڈرا 11 اوپن کر دیا. اس کے بعد نیو گراف بھی میں نے کلک کر دیا اور یہاں سے ریکٹینگل ٹول میں نے سیلیکٹ کر دیا اور ایک ریکٹینگل ڈرا کر دیا. ایک ریکٹینگل میں نے ڈرا کر دیا. پھر اس ریکٹینگل کو یہاں سے میں نے سائز دیا کہ اس ریکٹینگل کی چوڑائی 3.5 انچ ہونا چاہیے اور اس کی ہائٹ 2 انچ. اس کے بعد میں نے انٹر پہ کلک کر دیا تو یہ کارڈ سائز بن گیا. اس کے بعد میں نے اس ریکٹینگل سے ایک ڈپلیکیٹ لیا کنٹرول ڈی کے ساتھ. اس ڈپلیکیٹ کو میں نے یہاں پہ رکھ دیا. تو پھر اس پہلی ریکٹینگل کو یہاں سے میں نے 10% بلیک کلر دے دیا اور اس کے بعد میں نے اس کو زوم کر دیا. اس کے بعد میں نے اس نوٹ پہ کلک کر دیا اور اس کو اس طرف ڈریگ کر دیا اور یہاں پہ لیفٹ کلک چھوڑنے سے پہلے میں نے رائٹ کلک پریس کر دیا تو ایک ڈپلیکیٹ بن گیا. اب میں نے رائٹ کلک چھوڑ دیا, اب لیفٹ کلک چھوڑ دیا تو ایک ڈپلیکیٹ بن گیا. پھر اس ڈپلیکیٹ کو یہاں سے میں نے ایسا کلر دے دیا اور پھر اس کو میں نے یہاں سے کنورٹ ٹو کرو کر دیا اور پھر میں نے یہاں سے میں نے شیپ 2 سیلیکٹ کر دیا اور اس نوٹ کو میں نے سیلیکٹ کر دیا اور ڈیلیٹ کر دیا. کی بورڈ سے میں نے ڈیلیٹ پریس کر دیا تو یہ ڈیلیٹ ہو گیا. اس کے بعد میں نے اس نوٹ کو سیلیکٹ کر دیا اور یہاں سے کنورٹ لائن ٹو کرو پہ کلک کر دیا, لیکن یہ اس لائن پہ آ گیا. مجھے اس لائن پہ چاہیے اور یہ اس طرف آیا تو اس کے لیے میں نے کنٹرول زیڈ پریس کر دیا تو یہ واپس ہو گیا اور پھر میں نے یہاں سے ریورس پہ کلک کر دیا. اب میں نے دوبارہ کنورٹ لائن ٹو کرو پہ کلک کر دیا تو اس طرف آ گیا. اس کے بعد میں نے اس نوٹ کو میں نے سیلیکٹ کر دیا اور اس طرف ڈریگ کر دیا کنٹرول کے ساتھ تاکہ بالکل سیدھا آ جائے. یہاں پہ چھوڑ دیا. اس کے بعد میں نے اس کو اس طرف کر دیا. اور پھر میں نے اس نوٹ کو سیلیکٹ کر دیا اور تھوڑا سا اس طرف کر دیا. اس کے بعد میں نے پک 2 سیلیکٹ کر دیا اور یہاں سے اس ریکٹینگل کو سیلیکٹ کر دیا اور اس نوٹ کو میں نے سیلیکٹ کر دیا اور اس طرف ڈریگ کر دیا اور یہاں پہ لیفٹ کلک چھوڑنے سے پہلے میں نے رائٹ کلک پریس کر دیا. اب میں نے رائٹ کلک چھوڑ دیا, اب لیفٹ کلک چھوڑ دیا تو ایک ڈپلیکیٹ بن گیا. اس ڈپلیکیٹ کو یہاں سے میں نے بلیک کلر دے دیا. اس کے بعد میں نے اس ریکٹینگل کو بھی یہاں سے کنورٹ ٹو کرو کر دیا اور پھر میں نے یہاں سے دوبارہ شیپ 2 سیلیکٹ کر دیا اور اس نوٹ کو میں نے سیلیکٹ کر دیا اور یہاں سے کنورٹ لائن ٹو کرو پہ کلک کر دیا اور اس کو میں نے کرو کر دیا. دوستو بہت ہی آسانی سے یہ ہو سکتا ہے. دوستو جب یہ لائن ہڈن ہو جائے, غائب ہو جائے, تو اس کے لیے اس کو دوبارہ لانے کے لیے آپ نے اس نوٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے. تو میں نے اب اس کو سیلیکٹ کر دیا تو یہ لائن پھر سے آ گیا. اس کے بعد میں نے اس نوٹ کو سیلیکٹ کر دیا اور تھوڑا سا اس طرف لے آیا کنٹرول کے ساتھ اور اس نوٹ کو میں نے سیلیکٹ کر دیا اور اس طرف لے آیا کنٹرول کے ساتھ. اس کے بعد میں بیک سائڈ پہ آ گیا. یہاں سے میں نے پک 2 سیلیکٹ کر دیا اور اس ریکٹینگل کو میں نے سیلیکٹ کر دیا اور اس کو میں نے وائٹ کلر دے دیا. پہلے آپ دیکھو یہاں پہ لکھا ہے نن, فل کلر جو ہے نن ہے. تو اب میں وائٹ کلر پہ میں نے کلک کر دیا تو اب دیکھو یہاں پہ لکھا ہے وائٹ کلر اپلائی ہو گیا. اس کے بعد میں نے اس نوٹ کو سیلیکٹ کر دیا اور اس طرف ڈریگ کر دیا اور یہاں پہ ایک ڈپلیکیٹ لیا. اس ڈپلیکیٹ کو میں نے یہاں سے بلیک کلر دے دیا اور اس ریکٹینگل کو میں نے یہاں سے کنورٹ ٹو کرو کر دیا اور پھر میں نے شیپ 2 سیلیکٹ کر دیا اور اس نوٹ کو میں نے سیلیکٹ کر دیا اور یہاں سے کنورٹ لائن ٹو کرو کر دیا. لیکن یہ اس طرف آ گیا, مجھے اس طرف چاہیے تو اس کو میں دوبارہ واپس کروں گا. تو میں نے کنٹرول زیڈ پریس کیا تو یہ ختم ہو گیا, ریورس ہو گیا اور یہاں سے میں نے ریورس پہ کلک کر دیا اور پھر دوبارہ کنورٹ لائن ٹو کرو پہ کلک کر دیا تو یہ لائن اس طرف آ گیا. اس کے بعد میں نے اس کو اس طرف کرو کر دیا اور اس نوٹ کو میں نے سیلیکٹ کر دیا اور کنٹرول کے ساتھ اس طرف لے آیا.
اور پھر اس لائن کو میں نے اس طرف کر دیا. اس کے بعد میں نے یہاں سے پک ٹول سلیکٹ کر دیا اور پھر میں نے اس کرف والی ریکٹینگل جو ہے اس کو میں نے سلیکٹ کر دیا اور اس کو اس طرف ڈریگ کر دیا. اس نوٹ کو میں نے سلیکٹ کر دیا اور اس طرف ڈریگ کر دیا. یہاں پہ میں نے لیفٹ کلک چھوڑنے سے پہلے رائٹ کلک پریس کیا. اب میں نے رائٹ کلک چھوڑ دیا. اب میں نے لیفٹ کلک چھوڑ دیا تو ایک ڈپلیکیٹ بن گیا. اس ڈپلیکیٹ کو یہاں سے میں نے ایک کلر دے دیا. تو وہ بلیک ریکٹینگل نیچے رہ گیا. تو اب میں اس کو اوپر لاؤں گا تو اس کے لیے میں نے اس ریکٹینگل کو نیچے کر دیا. میں نے شفٹ پیج ڈاؤن بٹن پریس کر دیا کی بورڈ سے. شفٹ پیج ڈاؤن بٹن میں نے پریس کر دیا تو یہ نیچے ہو گیا, لیکن یہ اس ریکٹینگل سے بھی نیچے ہو گیا. تب میں نے اس وائٹ ریکٹینگل کو سلیکٹ کر دیا اور شفٹ پیج ڈاؤن بٹن پریس کر دیا تو یہ وائٹ ریکٹینگل سب سے نیچے ہو گیا. اور اس کے بعد یہ ریکٹینگل جو ہے اوپر آ گیا اور اس کے بعد یہ بلیک ریکٹینگل سب سے اوپر ہے. یہاں سے شیپ ٹول کو میں نے سلیکٹ کر دیا اور پھر میں نے اس نوٹ کو سلیکٹ کر دیا اور اس طرف ڈریگ کر دیا کنٹرول کے ساتھ. اور اس نوٹ کو میں نے سلیکٹ کر دیا اور اس طرف کر دیا. پھر دوستو یہاں سے میں نے فری ہینڈ ٹول سلیکٹ کر دیا اور ایک لائن ڈرا کر دیا. یہاں پہ میں نے کلک کر دیا, پھر میں نے کلک چھوڑ دیا اور اس طرف ڈریگ کر دیا. کنٹرول بھی پریس کیا تھا کہ بالکل سیدھا آ جائے اور یہاں پہ دوبارہ کلک کر دیا تو یہ لائن بن گیا. اس کو میں نے یہاں سے وائٹ کلر دے دیا, رائٹ کلک کے ساتھ وائٹ کلر دے دیا. تو اب دوستو اب میں نے اس ریکٹینگل کو بھی وائٹ کلر دے دیا ہے اور اس لائن کو بھی میں نے وائٹ کلر دے دیا تو یہ دونوں سیم کلر میں ہے تو یہ نظر نہیں آتا. تو اس کے لیے میں نے اس ریکٹینگل کو سلیکٹ کیا اور اس کو میں نے یہاں سے 10% بلیک کلر دے دیا. دوستو اب میں نے اس لائن کو سلیکٹ کر دیا اور نیچے ڈریگ کر دیا کنٹرول کے ساتھ اور اس سے ایک ڈپلیکیٹ لیا رائٹ کلک کے ساتھ. میں نے رائٹ کلک پریس کیا, اب میں نے رائٹ کلک چھوڑ دیا, اب میں نے لیفٹ کلک چھوڑ دیا تو ایک ڈپلیکیٹ بن گیا. اب میں نے کنٹرول آر پریس کیا تو یہ ڈپلیکیٹ ریپیٹ ہو گیا. اب دوستو یہاں سے میں نے دوبارہ فری ہینڈ ٹول سلیکٹ کر دیا اور یہاں پہ کلک کر دیا, پھر میں نے کلک چھوڑ دیا اور اس کو میں نے نیچے ڈریگ کر دیا کنٹرول کے ساتھ تاکہ یہ لائن بالکل سیدھا آ جائے. پھر اس لائن کو یہاں سے میں نے وائٹ کلر دے دیا رائٹ کلک کے ساتھ. پھر میں نے یہاں سے پک ٹول سلیکٹ کر دیا اور اس لائن کو میں نے سلیکٹ کر دیا اور اس طرف ڈریگ کر دیا اور اس سے ایک ڈپلیکیٹ لیا رائٹ کلک کے ساتھ. اب میں نے کنٹرول آر پریس کیا تو یہ ڈپلیکیٹ ریپیٹ ہو گیا. اس کے بعد میں نے یہاں سے پک ٹول سلیکٹ کر دیا اور ان لائن جب میں نے ڈرا کیا اس کو میں نے سلیکٹ کر دیا اور یہاں سے گروپ کر دیا. گروپ کرنے کے بعد میں نے ان لائن کو سلیکٹ کیا اور شفٹ پیج ڈاؤن بٹن پریس کر دیا کی بورڈ سے تو یہ نیچے ہو گیا. اب میں نے اس ریکٹینگل کو سلیکٹ کر دیا, اس ریکٹینگل کو میں نے سلیکٹ کر دیا اور شفٹ پیج ڈاؤن بٹن پریس کر دیا تو یہ نیچے ہو گیا اور وہ لائن جو ہے اوپر آ گیا. اس کے بعد دوستو یہاں سے میں نے ریکٹینگل ٹول دوبارہ سلیکٹ کر دیا اور یہاں پہ ایک ریکٹینگل ڈرا کر دیا. ریکٹینگل کو میں نے ڈرا کر دیا یہاں سے. اس ریکٹینگل کو یہاں سے میں نے یہ کلر دے دیا اور اس ایریا کو میں نے زوم کر دیا, زیڈ پریس کیا اور اس ایریا کو میں نے زوم اور یہاں سے دوبارہ پک ٹول سلیکٹ کر دیا اور اس کو توڑا. اس ریکٹینگل کو میں نے ذرا بڑا کر دیا. اب دوستو اس ریکٹینگل کو میں نے یہاں سے کنورٹ ٹو کرو کر دیا اور پھر یہاں سے میں نے شیپ ٹول سلیکٹ کر دیا اور اس لائن کو میں نے سلیکٹ کر دیا, اس لائن تک لے آیا اور اس کو میں نے سلیکٹ کر دیا یہاں پہ رکھ دیا. اس کے بعد میں نے اس ایریا کو زوم کر دیا, میں نے زیڈ پریس کیا اور اس ایریا کو میں نے زوم کر دیا اور پھر یہاں سے پک ٹول سلیکٹ کر دیا اور اس لائن کو میں نے اس طرف ڈریگ کر دیا. اس کے بعد میں نے پک ٹول سلیکٹ کر دیا
اور اس لائن سے کنٹرول ڈی کے ساتھ ایک ڈپلیکیٹ لیا اور اس ڈپلیکیٹ کو یہاں پہ رکھ دیا. اس ڈپلیکیٹ کو میں نے یہاں پہ رکھ دیا اور پھر یہاں سے شفٹ ٹول سیلیکٹ کر دیا اور اس نوٹ کو میں نے یہاں پہ رکھ دیا اور اس نوٹ کو میں نے سیلیکٹ کر دیا یہاں پہ رکھ دیا. اس کے بعد میں نے پک 2 سیلیکٹ کر دیا اور اس ریکٹینگل سے کنٹرول ڈی کے ساتھ ایک ڈپلیکیٹ اور لیا اور اس ڈپلیکیٹ کو میں نے یہاں پہ رکھ دیا. اس ڈپلیکیٹ کو میں نے یہاں پہ رکھ دیا اور یہاں سے دوبارہ میں نے شفٹ 2 سیلیکٹ کر دیا اور اس نوٹ کو میں نے یہاں پہ رکھ دیا اور اس نوٹ کو میں نے سیلیکٹ کر دیا, اس طرف پہ لے آیا. اس کے بعد میں نے یہاں سے دوبارہ پک 2 سیلیکٹ کر دیا. اس کے بعد میں نے ان تینوں ریکٹینگلوں کو سیلیکٹ کر دیا اور اس کو اس طرف ڈریگ کر دیا تاکہ اس کی سائز ذرا بڑا ہو جائے. اس کے بعد میں نے اس ایریا کو زوم کر دیا اور یہاں سے دوبارہ پک 2 سیلیکٹ کر دیا. اس ریکٹینگل کو میں نے سیلیکٹ کر دیا اور اس کو کنٹرول کے ساتھ یہاں پہ رکھ دیا. اب دوستو اس کے بعد میں نے یہاں سے فری ہینڈ ٹول سیلیکٹ کر دیا اور یہاں پہ کلک کر دیا اور ایک لائن ڈرا کیا کنٹرول کے ساتھ تاکہ یہ لائن بالکل سیدھا آ جائے. یہاں پہ دوبارہ کلک کر دیا. اس لائن کو یہاں سے میں نے 70% بلیک کلر دے دیا رائٹ کلک کے ساتھ اور پھر میں نے یہاں سے پک 2 سیلیکٹ کر دیا اور اس لائن کو میں نے سیلیکٹ کر دیا اور نیچے ڈریگ کیا کنٹرول کے ساتھ تاکہ یہ لائن بالکل سیدھا آ جائے. یہاں پہ میں نے لیفٹ کلک چننے سے پہلے رائٹ کلک پریس کیا تو ایک ڈپلیکیٹ بن گیا اور اس لائن کو میں نے سیلیکٹ کر دیا اور اوپر ڈریگ کر دیا کنٹرول کے ساتھ تاکہ یہ لائن بالکل سیدھا آ جائے. یہاں پہ کلک کر دیا, لیفٹ کلک چننے سے پہلے میں نے رائٹ کلک پریس کر دیا تو یہاں پہ ایک ڈپلیکیٹ بن گیا. اس کے بعد میں نے زد پریس کیا اور اس ایریا کو میں نے زوم کر دیا. اور دوستو اس لائن کو میں نے تھوڑا سا اوپر لے گیا. اسی طرح ان لائن کو میں نے یہاں پہ سیٹ کر دیا اور اس کو میں نے اس طرف ڈریگ کر دیا یہاں تک لے آیا. اور پھر میں نے یہاں سے میں نے شفٹ 2 سیلیکٹ کر دیا اور اس ریکٹینگل کو میں نے سیلیکٹ کر دیا اور اس نوٹ کو میں نے تھوڑا سا نیچے لے آیا. پھر میں نے دوبارہ پک 2 سیلیکٹ کر دیا. اب دوستو اس لائن کو میں نے سیلیکٹ کر دیا اور نیچے ڈریگ کر دیا کنٹرول کے ساتھ اور یہاں پہ اس سے ایک ڈپلیکیٹ لیا رائٹ کلک کے ساتھ اور اس لائن کو میں نے تھوڑا سا کم کر دیا. اور اب دوستو یہاں سے میں نے ان کو سیلیکٹ کر دیا اور ان کو نیچے ڈریگ کر دیا یہاں پہ رکھ دیا. اس لائن کو میں نے کنٹرول کے ساتھ چھوٹا کر دیا اور پھر یہاں سے دوبارہ میں نے شفٹ 2 سیلیکٹ کر دیا اور ان کی لائن کو میں نے کنٹرول کے ساتھ تھوڑا سا کم کر دیا.
اب دوستو ڈیزائن تو بن گیا، اس میں اب ٹیکسٹ ڈالنا باقی ہے۔ آپ جس کمپنی کے لیے یہ کارڈ بنا رہے ہو اس کمپنی کا نیم، لوگو، ایڈریس وغیرہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو میرے پاس ایڈریس ہے، میں اس کو اٹھا کے یہاں پہ لے آتا ہوں۔ اب میں اس کو سیو کروں گا، تو سیو کرنے کے لیے میں نے کنٹرول ایس پریس کر دیا اور سیو ایس ٹائپ میں نے CDR فولڈر کو سلیکٹ کیا ہے اور فائل کو میں نے نیم دے دیا اور سیو کر دیا۔ پھر میں نے اس کو منیمائز کر دیا اور یہاں پہ ایک اور فائل ہے ہمارا، اس کو میں نے اوپن کر دیا اور اپنا اس ایڈریس کو میں نے سلیکٹ کر دیا، یہاں سے کنٹرول C کر دیا اور اس فائل کو میں نے منیمائز کر دیا اور پھر دوبارہ اس فائل کو میں نے اوپن کر دیا اور یہاں پہ کنٹرول V کر دیا۔ اس کے بعد اب دوستو اب میں نے ان ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر دیا اور اس کو یہاں سے میں نے وائٹ کلر دے دیا، لیفٹ کلک کے ساتھ میں نے وائٹ کلر دے دیا اور بلیک آؤٹ لائن دے دیے رائٹ کلک کے ساتھ۔ اس کو میں نے یہاں پہ لے آیا اور پھر میں نے ان کی سائز کو ذرا چھوٹا کر دیا، اس کو میں نے سلیکٹ کر دیا اور یہاں پہ رکھ دیا۔ پھر میں نے اس کو سلیکٹ کر دیا اور یہاں پہ رکھ دیا، اس کی سائز کو بھی میں نے چھوٹا کر دیا اور پھر میں نے اس کو سلیکٹ کر دیا اور اس کو میں نے یہاں پہ رکھ دیا، اس کی سائز کو بھی میں نے چھوٹا کر دیا۔ اب دوستو میں نے اس ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر دیا اور کنٹرول کے ساتھ اس طرف لے آیا، اس ٹیکسٹ کو میں نے سلیکٹ کر دیا اور کنٹرول کے ساتھ اس طرف لے آیا، اس کو بھی سلیکٹ کر دیا اور کنٹرول کے ساتھ اس طرف لے آیا۔ دوستو اس کی سائز جو ہے 7 ہے، تو میں نے سب کو 7 سائز دینا ہے، تو اس کو بھی میں نے یہاں سے 7.14 سائز دیا اور اس کو بھی میں نے یہاں سے 7.14 سائز دے دیا، سب کی سائز کو میں نے ایک جیسا کر دیا۔ اب دوستو یہاں سے میں نے اس کو سلیکٹ کر دیا، اس لوگو کو میں نے سلیکٹ کر دیا اور یہاں پہ رکھ دیا، اس کی سائز کو میں نے چھوٹا کر دیا یہاں سے اور میں نے اس کو سلیکٹ کر دیا، یہاں پہ رکھ دیا۔ اس کو میں نے ڈیلیٹ کر دیا اور اس لوگو کو میں نے سلیکٹ کر دیا، کنٹرول D کے ساتھ ایک ڈپلیکیٹ لیا، اس ڈپلیکیٹ کو میں نے یہاں پہ رکھ دیا۔ دوستو اس کے بعد یہاں سے میں نے ایک ریکٹینگل ڈرا کر دیا، اس ریکٹینگل کی ہائٹ کو میں نے چھوٹا کر دیا اور بھی چھوٹا کر دیا اور پھر میں نے اس نوٹ پہ سلیکٹ کر دیا اور ڈریگ کر دیا۔ اس کے بعد میں نے اس ریکٹینگل کو میں نے سلیکٹ کر دیا اور نیچے لے آیا اور اس کو میں نے بلیک کلر دے دیا یہاں سے لیفٹ کلک کے ساتھ۔ پھر یہاں سے میں نے کنیف ٹول سلیکٹ کر دیا اور اس کو یہاں پہ کاٹ دیا۔ یہ کنیف ٹول جب 90 زاویے پہ کھڑے ہو جائے تو آپ کو کلک کرنا ہے۔ اب میں نے کلک کیا اور اس کو میں نے نیچے ڈریگ کر دیا کنٹرول کے ساتھ، یہاں بھی دوبارہ کلک کر دیا۔ پھر میں نے پک ٹول سلیکٹ کر دیا اور اس ریکٹینگل کو میں نے یہ کلر دے دیا۔ اس کے بعد یہاں سے میں نے اس ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر دیا، کنٹرول D کے ساتھ ایک ڈپلیکیٹ لیا اور اس ڈپلیکیٹ کو یہاں پہ رکھ دیا۔
اور اس کو میں نے بلیک کلر دے دیا یہاں سے لیفٹ کلک کے ساتھ، اور اس کی آؤٹ لائن کو میں نے ختم کر دیا، رائٹ کلک کے ساتھ میں نے اس کی آؤٹ لائن کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد دوستو اگر آپ اس میں پکچر ڈالنا چاہتے ہو تو یہاں پہ آپ پکچر ڈالو، اور اب دوستو اس میں یہاں پہ آپ نے بار کوڈ ڈالنا ہے، تو میرے پاس ایک بار کوڈ ہے، میں وہاں سے ڈریگ کر کے یہاں لے آتا ہوں۔ یہاں سے میں نے بار کوڈ کو ڈریگ کر دیا اور کوروڈرا میں لے آیا۔ اس کے بعد میں نے اس کی سائز کو چھوٹا کر دیا اور یہاں پہ ایڈجسٹ کر دیا۔ اب دوستو میں نے پہلے بار کوڈ کو سلیکٹ کیا ہے، پھر میں نے شفٹ کے ساتھ اس ریکٹینگل کو سلیکٹ کیا، اب میں نے کنٹرول فریز کیا، اب سی فریز کر دیا تو یہ اس کے ایکول ہو گیا۔ اس کے بعد دوستو ڈیزائن بن گیا۔ اب دوستو میں اس کو سیو کروں گا پکچر ٹائپ میں، تو پکچر ٹائپ میں سیو کرنے کے لیے آپ نے کنٹرول ای پریس کرنا ہے۔ اب میں نے کنٹرول ای پریس کر دیا۔ سیو ایز ٹائپ پہ اپنے جی بی جی وغیرہ جس فارمیٹ میں آپ کو ٹائپ کرنا ہے یہاں سے آپ سیلیکٹ کریں، اور یہاں پہ آپ نے نیم دینا ہے۔ اس کے بعد امپورٹ پہ کلک کریں، پھر اوکے پہ کلک کریں، پھر اوکے پہ کلک کریں، تو یہ سیو ہو گیا۔ اب دوستو اس کو میں نے کلوز کر دیا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ جائے۔